دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گاما پہلوان کے متعلق چند دلچسپ باتیں بتانے والے ہیں۔ گاما پہلوان جنہیں دا گریٹ گاما بھی کہا جاتا ہے، یہ 22 مئی 1878 کو امرتسر پنجاب ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام غلام محمد بخش تھا۔ ان کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام امام بخش پہلوان تھا، وہ بھی کشتی کے شعبہ سے وابستہ تھے۔ گاما پہلوان ریسلنگ کی دنیا کے وہ بے تاج بادشاہ تھے جنہوں نے اپنے کیریئر میں ایک بھی کشتی نہیں ہاری تھی۔ کشتی کا کھیل بچپن سے ہی گاما کی رگ رگ میں بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی کم عمری میں ہی اپنی عمر سے بڑے پہلوانوں کو کشتی میں دھول چٹانے لگے تھے۔ اس وقت مقابلے مٹی کے اکھاڑوں میں راجا مہاراجاؤں کے سامنے ہوتے تھے۔ ایسے ہی ایک مقابلے میں مہاراج بھوانی سنگھ نے گاما پہلوان کو بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دیتے دیکھا تو وہ گاما پہلوان کو کشتی کے شعبہ میں آگے لے کر چلے۔ 10 سال کی عمر میں ہی ان کو اپنی لاجواب کشتی کی وجہ سے انعامات ملنے شروع ہو گئے تھے۔ جب گاما پہلوان 19 سال کے ہو چکے تھے تو ان کے نام کا ڈنکا پورے ہندوستان میں بجنے لگا۔ گاما پہلوان نے ہندوستان کے جانے مانے پہلوان رحیم بخش سلطانی والا کو کشتی کے لیے چیلنج کر دیا، جس کا قد قریباً 7 فٹ تھا اور گاما پہلوان کا قد 5.7 انچ کے قریب تھا۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ 2 شیروں کی لڑائی جیسا ثابت ہوا جو کہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہا اور دونوں میں سے کسی بھی پہلوان نے ہار نہیں مانی اور میچ کو برابری کی بنیاد پر ختم کیا گیا۔ اس مقابلے کے بعد گاما پہلوان کا نام اور مشہور ہو گیا اور یوں گاما پہلوان مشہور سے مشہور تر ہوتے گئے اور ہندوستان کے بہترین پہلوان بنے رہے۔ 1910 میں دوبارہ گاما پہلوان کا مقابلہ رحیم بخش سلطانی والا سے ہوا، لیکن اس بار بھی مقابلہ برابر ہوا۔ اب گاما ہندوستان کے وہ واحد پہلوان بن چکے تھے جنہیں کوئی بھی ہرا نہیں پایا تھا۔ گاما جب لگ بھگ 30 سال کے تھے تو بنگال کے ایک امیر سیٹھ شرت کمار متر کچھ ہندوستانی پہلوانوں کو انگلینڈ لے کر گئے جن میں گاما پہلوان بھی شامل تھے، لیکن لمبائی کم ہونے کی وجہ سے انہیں ویسٹرن فائٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے گاما کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ایک تھیٹر کمپنی میں جا کر دنیا بھر کے پہلوانوں کو کھلا چیلنج دے دیا اور کہا کہ جو پہلوان اکھاڑے میں میرے سامنے صرف 5 منٹ ٹک جائے گا اسے میں 5 پاؤنڈ کا نقد انعام دوں گا۔ گاما کے اس چیلنج کو بینجامن رولر نے قبول کر لیا اور جب مقابلہ ہوا تو گاما نے بینجامن رولر کو صرف 1 منٹ 40 سیکنڈ میں ہی دھول چٹا دی۔ اس کے بعد 10 ستمبر 1910 کو گاما کا مقابلہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن پولینڈ کے پہلوان اسٹینسلس سیباسکو کے ساتھ ہوا۔ اس مقابلے میں 250 پاؤنڈ اور جان بل بیلٹ انعام بھی رکھا گیا۔ کشتی شروع ہوئی تو 1 منٹ سے بھی کم وقت میں گاما نے اسٹینسلس سیباسکو کو نیچے دبا لیا۔ جب گاما نے اسے نیچے پٹکا تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے لیٹ گیا اور قریباً 2 گھنٹے 35 منٹ تک وہ زمین سے چپکا رہا اور گاما سے اٹھایا نہ گیا۔ جب جیت کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو اگلے دن دوبارہ میچ کی تاریخ رکھ دی گئی، لیکن اگلے دن اسٹینسلس سیباسکو ڈر کے مارے میدان میں ہی نہیں آیا۔ اسے ڈھونڈا بھی بہت گیا مگر وہ مل نہ سکا۔ اس کے بعد گریٹ گاما کو ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن کا اعزاز دے دیا گیا۔ انہیں انعامی رقم کے ساتھ ساتھ جان بل بیلٹ بھی دیا گیا۔ ایک بار پھر گاما نے دنیا کے تمام پہلوانوں کو چیلنج کر دیا کہ وہ ایک کے بعد ایک لگاتار 20 پہلوانوں سے لڑے گا اور انعام بھی دے گا۔ چونکہ گاما کا خوف پوری دنیا میں پھیل چکا تھا اس لیے مقابلے کے لیے کوئی بھی سامنے نہ آیا اور پھر ایک عظیم پہلوان بن کر گاما ہندوستان لوٹ آئے۔ صرف ایک ہی پہلوان تھا جس نے گاما کو اکھاڑے میں بہت مشکل وقت دیا تھا، وہ تھے رحیم بخش سلطانی والا جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ ہندوستان واپسی پر گاما کا ان کے ساتھ پھر مقابلہ ہوا جو کہ گھنٹوں تک جاری رہا،
جس میں گاما کا کان بھی زخمی ہو چکا تھا اور ناک سے بھی خون آنے لگا، لیکن جیت پھر بھی گاما کی ہوئی اور گاما نے رحیم بخش سلطانی والا کو ایک بہترین اور باہمت پہلوان قرار دیا۔ یہ کشتی الہ آباد میں ہوئی تھی، جسے جیت کر گاما نے رستم ہند کا خطاب بھی اپنے نام کیا۔ رحیم بخش سلطانی والا کو ہرانے کے بعد 1916 میں گاما نے بھارت کے مشہور پہلوان ودو کو بھی ہرایا، جو بھارت میں اس وقت کے بہترین پہلوانوں میں سے ایک تھے۔ انگلینڈ کے پرنس آف ویلز 1922 میں ہندوستان کا دورہ کیا تو اس نے گاما کو چاندی کی بیش قیمت گدا بھی تحفے میں دی۔ اسٹینسلس سیباسکو، وہی جو ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے مقابلے میں گاما کے ڈر سے بھاگ گیا تھا، پٹیالہ میں 12 سال بعد گاما سے لڑنے آ گیا، لیکن گاما نے اسے 2.5 منٹ کے اندر ہی بچھاڑ دیا۔ اس کشتی کو جیتنے کے بعد گاما کو بشمول دوسرے انعامات کے 30,000 روپے نقد انعام بھی دیا گیا۔ اس کے بعد 1927 تک تو گاما سے کوئی بھی پہلوان مقابلہ کرنے نہیں آیا، لیکن 1928 میں پھر اسٹینسلس سیباسکو کشتی کرنے آ گیا۔ اس بار گاما نے اسے صرف 40 سیکنڈ میں ہی دھول چٹا دی اور ساؤتھ ایشیا ورلڈ چیمپئن کا اعزاز بھی حاصل کیا اور ساتھ میں ٹائیگر کا خطاب بھی پایا۔ 1952 یعنی ان کی ریٹائرمنٹ تک 50 سال کے عرصے میں تقریباً 5,000 مقابلوں میں گاما کو دنیا کا کوئی بھی پہلوان نہیں ہرا سکا۔ ان کی طاقت بھی بے مثال تھی۔ 95 کلو وزنی پتھر کا پہیا اپنے گلے میں پہن کر ایک دن میں 5,000 ڈنڈ لگاتے اور 1,000 پش اپس لگاتے تھے، اور اگر اس پتھر کے بغیر پش اپ لگاتے تو 3,000 پش اپس لگا لیتے تھے۔ یہ پتھر کا ڈسک آج بھی NIS میوزیم پٹیالہ میں موجود ہے۔ استاد زمان جناب گاما پہلوان کا ایک اور منفرد اعزاز بھی ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ گاما پہلوان نے 21 سال کی عمر میں 1200 کلو گرام وزنی پتھر اٹھا کر چند قدم چلے تھے، جبکہ موجودہ دور کا ہیوی ویٹ لفٹر 500 کلو گرام وزن اٹھا سکا ہے۔ یہ پتھر اور جہاں گاما جی کثرت کیا کرتے تھے آج بھی بھارت کی ریاست دیتا میں موجود ہیں، جنہیں اب میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے۔ ان کی روزانہ کی خوراک میں 10 لیٹر دودھ، 6 دیسی چکن اور 1.5 پاؤنڈ پیسے ہوئے باداموں کا ٹونک ڈرنک شامل تھے۔ 1947 میں پاکستان بننے پر گاما پہلوان پاکستان ہجرت کر آئے اور لاہور میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ان کا تعلق ایک بٹ خاندان سے تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بیوی کلثوم نواز شریف ان کی پوتی تھیں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ شدید بیمار ہو گئے تھے، جن کے علاج کا کچھ خرچ ریسلنگ کے مداحوں نے ڈونیٹ کیا، جبکہ ماہانہ خرچ پینشن کے طور پر ان کے علاج کے لیے حکومت پاکستان بھی دیتی رہی۔ بالآخر یہ 23 مئی 1960 کو 82 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ گاما پہلوان ایک حقیقی لیجنڈ تھے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں گاما جی کے لیے اپنے نیک خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔